ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں 11th اکنامکس۔ دیکھیے کلاس ہماری 11 سبجیکٹ اکنامکس ویڈیو نمبر 1.2 یعنی کہ پہلے چیپٹر کا سیکنڈ ویڈیو ہمارا، ٹھیک ہے۔ پہلا چیپٹر ہے بیسک کنسپٹ ان اکنامکس یعنی کہ معاشیات کے بنیادی تصورات۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے دیکھ چکے ہیں معاشیات کسے کہتے ہیں اور معاشیات کے ڈیفینیشن بھی دیکھ چکے ہیں، یعنی یاد دہانی کے طور پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ معاشیات یعنی کہ معاشیات یہ جو لفظ ہے اس کو ہم انگلش میں تو اکنامکس کہتے ہیں، اور اکنامکس یہ جو لفظ ہے یونانی زبان کے لفظ اوئیکونومیا سے لیا گیا ہے۔ اب اوئیکونومیا ہے یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں گھریلو انتظام۔ اب گھریلو انتظام یعنی کہ ہمارے گھر کے جو اخراجات ہے، روز کتنا خرچ ہوتا ہے، ماہانہ کتنا خرچ ہوتا ہے، سال بھر میں کتنا خرچ ہوتا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے انتظام کو ہی ہم تو اکنامکس کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو معاشیات کہتے ہیں۔ اب معاشیات کے تحت بڑا خوب ہے تو ماہرین معاشیات نے کہا کہ معاشیات جو ہے نا سماجی سائنس کی کیا ہوتی ہے، کیا ملکہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح معاشیات جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کو تو محدود ذرائع میں ہے تو اپنے لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کی کیا ہے ترتیب دیتی ہے، یعنی کہ ایک شخص ہے اس کے پاس ہے تو اتنے ذرائع نہیں ہوتے لیکن وہ تھوڑے سے ذرائع میں اپنی جو زیادہ سے زیادہ وسائل کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی معاشیات سکھاتا ہے۔ پریویس میں ہوا ہمارا، لیکن ابھی ہم اس کو خالی پوائنٹ لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو دیکھیے معاشیات کی جو ہے برانچز آف اکنامکس یعنی اس کے جو شاخیں ہیں اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اب دیکھیے معاشیات کے جو شاخیں ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے معاشیات کی قسمیں، یعنی کہ 1933 میں رگنار فرش نے خرد معاشیات کو اردو میں اور کہہ سکتے ہیں ہم جزوی معاشیات کہو یا خرد معاشیات کہو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ خرد معاشیات یعنی جزوی معاشیات، اور معاشیات کلاں یعنی معاشیات کلاں کو اور ہم دوسرے اس میں کیا کہتے ہیں اردو میں کلی معاشیات کی اصطلاح متعارف کروائے، اور انہیں بالترتیب یونانی زبان کے دو الفاظ مائکروس اور میکروس سے لیا گیا، یعنی کہ یہاں پر صحیح اس میں کیا لیا ہے، یہاں پہ سی دیا لا ہے اور یہاں پہ کیا دیا لا، یہاں پہ بھی سی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یونانی زبان میں کے دیا ہوا ہے اور آج کے جو انگلش میں ہم سی دیے ہوئے، کیا دیا ہم نے سی دیے ہوئے۔ تو اس طرح یونانی زبان کے دو الفاظ مائکرو اور میکرو سے لیا گیا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشیات، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ جو معاشیات دکھائی دے رہے ہیں تو معاشیات کے دو شاخیں یہاں پہ، ایک ہے معاشیات خرد یعنی جزوی معاشیات یعنی کہ مائکرو اکنامکس، دوسرا ہے معاشیات کلاں یعنی کلی معاشیات یا میکرو اکنامکس کہتے ہیں ہم۔ تو میں آپ کو پڑھاتے سمے صرف مائکرو اور میکرو ہی کہوں گا، کیونکہ بار بار یہاں پہ کلا دیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہے تو خرد جو دیا ہوا ہے، اس میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے طلبہ معاشیات کی جو شاخیں ہیں یعنی کہ مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، معاشیات خرد کے تحت انفرادی معاشی اکائیوں جیسے خاندان، مزدور، فرم، صنعت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب مائکرو یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو یعنی چھوٹے سے چھوٹا حصہ۔ اب کسی بھی چیز کے چھوٹے سے چھوٹے حصے کو ہم کیا کہتے ہیں مائکرو یا جز کہتے ہیں ہم۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ پین دکھائی دے رہا، یہ پین کے میں نے کئی ٹکڑے کیا، سمجھو مثال کے طور پر 10 ٹکڑے کیا پین کے، اس کا ہر ایک ٹکڑا اس کا کیا کہیں گے جز کہہ لیں گے، اس کو مائکرو کہہ لیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک مثال۔ اب دوسری مثال ہے کہ جنگل ہے، اب ایک جنگل میں ہزاروں درخت ہوتے ہیں، کئی درخت ہوتے ہیں جس کو ہم کو گنتی نہیں معلوم۔ اب ان تمام درختوں میں سے ہم کسی ایک درخت کے بارے میں اگر ہم تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا، اس جنگل کا کیا ہوگا، ایک جز ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ملک کی جو قومی جو آمدنی تھی تو وہ قومی آمدنی ہوتی ہے، تو قومی آمدنی جو مختلف شعبوں سے مل کر بنتی ہے، جیسا کہ خدمات کے پیشے سے،
کان کنی کے پیشے سے، ماہی گیری کے پیشے سے، اور اس کے علاوہ ہے تو زراعت کے پیشے سے، صنعتوں کے ذریعے سے، مختلف پیشوں سے مل کر ہماری ملک کی کل یعنی قومی آمدنی بنتی. اب اتنی آمدنی سے ہم کسی ایک آمدنی کے بارے میں، جیسا کہ مثال کے طور پر زراعت کے بارے میں ہی اگر ہم معلومات حاصل کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جزوی معاشیات یعنی کہ مائکرو اکنامی کہیں. اسی طرح معیشت میں ہم کسی ایک شعبے کے بارے میں معلوم حاصل کریں گے تو اس کو جزوی معاشیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ سمجھ میں آ گا. اب آپ کے سامنے یہ مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، معیشت کے خرد کے تحت انفرادی معاشی، یعنی معیشت کے کسی ایک چیز کے بارے میں معلوم حاصل کرنا، وہ جزوی معاشیات کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کیا کریں، کسی ایک خاندان کا معلوم کریں، یعنی پورے ہندوستان میں کسی ایک خاندان کے بارے میں معلوم کریں تو یہ بھی ہوگا جزوی معاشیات. یا کسی ایک مزدور کی انکم کتنی ہوتی ہے جملہ روزانہ کی، اس کے بارے میں کریں گے، یہ جو کسی ایک تجارتی ادارے کے بارے میں معلوم حاصل کریں گے یہ بھی ہوگا. کسی ایک صنعت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے یہ بھی ہے کہ تو جزوی معاشیات. یعنی کہ ہر چیز میں ایک پرٹیکولر ایک آنا چاہیے. یعنی کسی ایک شخص کی آمدنی کے بارے میں، کسی ایک تو گھر کی آمدنی کے بارے میں، کسی ایک خاندان کی آمدنی کے بارے میں، کسی ایک صنعت کی آمدنی کے بارے میں، ہے نا، اور یہ تو کسی ایک پیشے کے بارے میں. یعنی کہ یہ تمام ایک یعنی کہ انفرادی، ایک کو کیا دیا گیا؟ انفرادی، یعنی کسی ایک انفرادی شخص، انفرادی خاندان، انفرادی گھر اور انفرادی مزدور، کسی انفرادی صنعت کے بارے میں معلوم حاصل کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں جزوی معاشیات. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جزوی معاشیات یعنی مائکرو اکنامکس کس سے کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا. خالی ہم اس کو دیکھیں، مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، یعنی کہ معاشیات خرد کے تحت انفرادی معاشی اکائیوں جیسے کہ خاندان، مزدور، فرم، صنعت کا مطالعہ کرنا. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے. اب کینٹ بالڈنگ کے مطابق کیا ہے؟ معاشیات خرد مطالعہ ہے خاص فرم، یعنی کسی ایک خاص فرم ہے، خاندان ہے، انفرادی قیمتوں ہے، اجرت ہے، آمدنی ہے، صنعت اور اشیاء کا مطالعہ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں. یہ تو ہم نے سمجھے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس میں آتے ہیں، کس میں آتے ہیں؟ معاشیات خرد کے بنیادی تصورات. اب تصورات میں کیا ہے؟ بیسک کنسپٹس آف مائکرو. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے؟ معاشیات خرد کے بنیادی تصورات ہے. اب معاشیات کے جو ہے نا بنیادی تصورات ہے. اب بنیادی تصورات کیا ہے؟ یہاں پہ بتائے خواہشات نمبر 1، نمبر 2 اشیاء اور خدمات، افادہ، دولت، شخصی آمدنی، قابل خرچ آمدنی اور معاشی سرگرمیاں. یہ 7 سے 8 جو ہے یہ کیا ہے؟ معاشیات خرد کے بنیادی تصورات ہے. اب اس میں سے ہم دیکھیں گے صرف خالی کیا دیکھیں گے ہم اس میں دیکھیں گے خواہشات، ہم نے یہ دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم خواہشات دیکھ رہے ہیں، یعنی وانٹس. خواہشات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وانٹس کہتے ہیں. خواہشات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وانٹس کہتے ہیں. اب وانٹس یعنی کیا ہے کہ دیکھیے عام زبان میں جو ہم خواہشات کو کہتے ہیں، کیا خواہشات کو ہم ضرورت کہتے ہیں. جیسے مجھے ایک گلاس پانی چاہیے تو میں کیا کہوں گا عام زبان میں؟ ارے مجھے پانی کی خواہش ہے. یہ عام زبان میں کہیں گے. لیکن معاشیات میں خواہشات جو ہوتی ہے وہ خواہشات ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کوئی چیز میں ایسی طاقت ہو کہ جو دوسروں کو اپنی طرف کیا کرے؟ آمادہ کرے، اٹریکٹ کرے، اور کسی چیز میں اپنی صلاحیت ایسی ہو کہ وہ اس چیز سے اس کی کیا کرے؟ اس کو سیٹسفیکشن کرے، یعنی کہ اس کو تسکین دے. تو اس کو ہم کہتے ہیں خواہشات کہتے ہیں. کہ میں معاشیات میں پھر سے معاشیات میں خواہش اس کو کہتے ہیں جو چیز اپنی قابلیت کی بنا پر کیا کرے؟ کسی شخص کی ہے تو کیا کرے؟ اس کو تشفی دے، اس کو اس چیز سے سیٹسفیکشن دے. جیسا کہ مجھے ایک گلاس پانی کی پیاس لگی، یعنی مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، تو ایک گلاس پانی میں نے پیا تو اس سے میرے پیاس بجھ گئی. تو پیاس پانی سے بجھنا مجھے اس سے کیا ملا؟ سیٹسفیکشن. یعنی کہ پیاسے شخص نے پانی پیا، اس کو پیاس بجھتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ سیٹسفیکشن ہوگا، اس کو تسکین ہوئی، اس کو تشفی ہوئی، اس کو کہتے ہیں خواہش. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں خواہش جو ہوتی ہے، خواہشات جو ہے نا اس کے یہاں پہ تفصیلی طور پر بتائے گئے ہیں کہ خواہشات جو ہوتی ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے خواہش جو ہے یہاں پہ تو میں آپ کے سامنے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا
کہ میں نے آپ کو مطلب یہ سمجھایا ہے، تو ابھی میں نیکسٹ ویڈیو میں معاشیات خرد کے بنیادی جو تصورات ہے اس کو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کنٹینیو کروں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ابھی تک جتنا سمجھایا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اس لیے آپ ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو کمنٹس کر کے ہم کو بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ دیکھیے یوٹیوب میں ہے نا اردو کے بہت کم ہوتے ہیں، نہیں کے برابر انگلش میں اور مراٹھی میں ہی ملیں گے۔ اگر آپ ہماری ہمت افزائی کریں گے کیسے کہ لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹس کر کے، سبسکرائب کر کے، تو ہم انشاءاللہ اور ویڈیو اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ابھی یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔